قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا۔ استاذ مکرم میرے شیخ انہوں نے حدیث پر، نفس حدیث پر، نفس کتاب پر بڑی خوبصورت جامع معنی گفتگو فرمائی۔ اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، عمل والی زندگی عطا فرمائے۔ اتنے بڑے شیوخ کی موجودگی کے اندر میرے جیسا ایک بالکل ادنا سا علماء کا خادم، طلباء کا خادم، وہ کیا بیان کرے گا؟ میری تو ویسے ہی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اگر زیادہ شدت ہو تو کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تھوڑی شدت ہو تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تو بہرحال میں اس بات پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں بالکل ایک ادنا سا طالب علم، ان کا خادم، ان کی جوتیوں کا خادم، مجھ پر ان حضرات نے اعتماد کیا اور مجھے کچھ بولنے کو کہا۔ میں کچھ لے کر تو آیا تھا کہ لفظ سبحان پر میں گفتگو کروں گا اور آپ کو لفظ سبحان پر سناؤں گا کہ لفظ سبحان کس کس موقع پر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث کی مناسبت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن اس کے لیے وقت بڑا قلیل ہے۔ 5 معنی میں اس کے بیان کرتا، 5 محمل اس کے بیان کرتا، لیکن وقت قلیل ہے۔ وہ ہماری پنجابی کے اندر کہتے ہیں کہ بیان نو ونجاون والی گل لے، گل نو ونجاون والی گل لے۔ تو اس واسطے اب میں اس پر تو گفتگو نہیں کروں گا۔ میرے شیخ نے نفس حدیث پر گفتگو فرمائی، نفس کتاب پر گفتگو فرمائی، دل باغ باغ ہو گیا۔ خود میرے علم کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا اور انشاءاللہ ان کے اقتباسات سے میں کئی سارے اب جمعے پڑھا سکتا ہوں جو حضرت نے بیان فرمایا۔ میرے لیے بہت ساری راہیں انہوں نے چھوڑ دی، بہت سارا میرے لیے انہوں نے سمندر بہا دیا۔ میرے پیارے ساتھی، میرے بھائی، مجھ سے عمر میں تو چھوٹے ہوں گے لیکن علم کے اندر، عمل کے اندر مجھ سے بہت آگے ہوں گے۔ اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ان سے ہمیشہ دین کا کام لیتا رہے۔ میں ان اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنے علم کے اندر مزید اللہ کی طرف سے برکات کا نزول چاہتے ہیں تو جن جن اساتذہ سے آپ نے یہ علم حاصل کیا ہے ان کو کبھی نہ بھلانا، ہمیشہ ان کے خادم بن کے رہنا۔ خواہ وہ فارسی کا استاد ہے، کریمے کا استاد ہے، خواہ وہ بخاری کا استاد ہے، استاد ہے، ان کو کبھی نہ بھلانا، ان سے تعلق ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا اور سال کے اندر ایک دفعہ ضرور جا کر ان کی زیارت کرنا۔ جو بھی تمہیں توفیق ہو اپنی استعداد کے مطابق ان کو ہدیہ بھی پیش کرنا۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں، ہدیہ پیش کر کے کبھی یہ نہ کہا کو کہ شیخ میرے لیے دعا فرمائے، نہ،
دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ ہدیہ پیش کر کے کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ ہدیہ قبول فرمائیں اور میرے لیے دعا فرمائیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ میری اور آپ کی ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے دروازے پہ کچھ سائل آتا نا تو وہ اپنی خادمہ سے کہتے اس کو فلاں چیز دے دو، ہدیہ ہوتا یا صدقہ خیرات ہوتی۔ تو مانگنے والوں کی عادت ہے پھر وہ دعائیں دینے لگتے ہیں، دودھ پتر دی خیر ہوئے، ویڑا وسدا رہے، بھاگ لگے رہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں، تو وہ دعائیں دینے لگتے۔ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی اس کو دعائیں دینے لگتی، وہ بھی اس کو دعائیں دینے لگتی۔ خادمہ عرض کرتی اماں جی اس نے تو دعائیں دینی دینی ہے، آپ نے اس کو کوئی ہدیہ ودیہ دیا، کوئی صدقہ خیرات کیا تو اس کی یہ عادت ہے، اس نے تو دعائیں دینی دینی ہے، آپ اس کو دعائیں کیوں دیتی ہیں؟ تو اماں جی فرمایا کرتی تھیں کہ دیکھو میں نے اس کو ہدیہ دیا، میں نے اس کو تحفہ دیا، میں نے اس کو صدقہ خیرات کیا تو میرا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، لیکن جب اس نے دعا دی نا تو گویا کہ میرے ہدیے کے مقابلے کے اندر اس کی دعا آ گئی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کہیں میں اپنے ہدیے اور اپنی خیرات کا بدلہ طلب نہ کر لوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا ہدیہ اور میری خیرات اور صدقہ جو ہے وہ محفوظ رہے، اس کی دعا کے مقابلہ میری دعا آ جائے اور میرا ہدیہ اسی طرح اللہ کے پاس محفوظ رہے۔ تو جتنی توفیق ہو اپنے اساتذہ کو ہدیے پیش کیا کرو، خدمت کیا کرو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں کچھ نہیں اور یہ بات بناوٹ اور تصنع کی بنا پر نہیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، ہر انسان خوب جانتا ہے میرا شب و روز کیسا ہے، میں کتنے پانی میں ہوں، گھٹنوں تک ہے، یہاں تک ہے، پورا ڈوبا ہوا ہوں، میرا عمل کتنا ہے، میری رات کیسی ہے، میرا دن کیسا ہے، لوگوں کے سامنے جاؤں تو میں کیسا ہوں، اپنے گھر کے ہوتا ہوں تو کیسا ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، ہر انسان اپنے نفس پر خوب واقف ہے، اپنے شب و روز کو وہ خوب جانتا ہے۔ یہ بات کوئی بناوٹ کے طور پر، تصنع کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں، یہ صرف اور صرف میرے شیوخ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، بس۔ تو میں اپنے یہ بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے طلباء سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے علم کے اندر اللہ کی طرف سے برکات اور انوارات نازل ہوں تو کبھی بھی اپنے اساتذہ کو بھلانا نہیں، ان کے مد مقابل بھی نہیں آنا اور ان کو بھلانا بھی نہیں، ان کے خادم بن کر رہنا ہے، اور پھر دیکھو انشاءاللہ العزیز اللہ تھوڑے کو زیادہ کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے جو آیت کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا وہ بھی یہ ہمارے ساتھ جو ہماری برادری کے آدمی ہیں، علماء ہیں، یہ طلباء فارغ ہو کے جا رہے ہیں، انہی کے ساتھ متعلق ہیں۔ تم ایک اب عملی زندگی کے قدم رکھنے والے ہو، پہلے تو تم طالب علم تھے، پڑھتے رہے، اب تم ایک عملی زندگی کے اندر جانے والے ہو، عملی میدان کے اندر جانے والے ہو۔ تو عملی میدان کے اندر جب تم جاؤ گے تو اب یہ اس وقت کے حالات یہ ہیں، مادہ پرستی کا دور ہے، ہٹو بچوں کا شور ہے، محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، عزت و جاہ ہے، دنیا کا عزت و وقار ہے، یہ عہدے ہیں، یہ انسان کو ضرور اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے نا، انسان کمزور ہے، فطرتاً کمزور ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ بہت ساری جنجال میرا ارد گرد ڈال دیے گئے، پھیلا دیے گئے۔ عورتوں کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، قوم قبیلے کی محبت ہے، مال مویشی کی محبت ہے، سونے چاندی کے ساتھ محبت ہے،
یہ محبت وطن کی محبت ہے، تو جہاں اتنی ساری محبتیں آئیں تو پھر یقیناً انسان وہاں کمزور ہی کمزور ہے۔ تو جب ہم اس عملی میدان کے اندر جائیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد یہ ہمیں ہو سکتا ہے اپنی طرف راغب کریں، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا والے بھی آپ کو کچھ ایسی واسی باتیں کہیں، کیا مولوی آ گئے، یہ غریب ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے، یہ ہماری تنخواہوں پہ پلنے والے۔ تو جب ایسا ماحول آ جائے نا، دنیا والے آپ کو کتا نہ دیں، تو پھر میرے محمد کی سیرت کو یاد رکھنا، میرے محمد کی سیرت کو یاد رکھنا، میرے محبوب کی سیرت کو یاد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے نبی نے فران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر صدا لگائی تھی نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا پروگرام بتلایا، بڑا پروگرام، بڑا دعویٰ، ساری دنیا ایک طرف، معاشرہ ایک طرف، چودھری ایک طرف، قریشی ہاشمی ایک طرف، ماحول ایک طرف، تنے تنہا میرا محمد فران کی چوٹیوں پر کھڑے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ سبحان اللہ کا ایک یہ بھی معنی ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن وقت ہوتا میں چلتا اپنے اساتذہ اور اپنے شیوخ کی دعاؤں کے ساتھ۔ سبحان اللہ کا ایک یہ بھی معنی ہے، لا الہ، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ۔ آج سبحان اللہ کے جتنے معنی بتلا کے جاتا نا، سارے اس پر قرآن مقدس کی آیات دلیل کے طور پر پیش کرتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کوئی دوسرا الہ ہوتا، کوئی دوسرا شریک ہوتا اللہ کی الوہیت کے اندر، اللہ کی معبودیت کے اندر، کوئی دوسرا شریک ہوتا، کوئی دوسرا الہ ہوتا، وہ ند بن جاتا۔ اور ند اس کو کہتے ہیں طاقت میں برابر ہو، ارادہ میں مخالف ہو۔ علماء کرام، میرے بھائی طلباء کرام، ند اس کو کہا جاتا ہے طاقت میں برابر ہو، ارادہ میں مخالف ہو۔ او کائنات والو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی دوسرا الہ ہوتا، میرا ند ہوتا، جب ند ہوتا طاقت میں برابر ہوتا، میرے ارادہ کے اندر مخالف ہوتا، نہ زمین اپنی جگہ پر رہتی، نہ آسمان اپنی جگہ پر رہتا۔ لا الہ الا اللہ، میرے محمد نے نغمہ سنایا، میرے محمد نے یہ کلمہ سنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت کے حکمران، اس وقت کے شاہ، اس وقت کے چودھری، اس وقت کے پیر، اس وقت کے گدی نشین، وہ کہنے لگے محمد تم تو تنہا ہو، اتنا بڑا پروگرام لے کر چلے ہو، اتنا بڑا پروگرام لے کر چلے ہو، اتنا بڑا تم نے دعویٰ کر دیا، لات کی بھی نفی ہو گئی، منات کی بھی نفی ہو گئی، عزا کی بھی نفی ہو گئی، حبل کی بھی نفی ہو گئی، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نفی ہو گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے بھی الوہیت کی نفی ہو گئی۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ، اتنا بڑا پروگرام، اتنا بڑا پروگرام، کیسے کامیاب ہوگے؟
سارا معاشرہ ایک طرف ہے، یہ جو تم پروگرام لے کر چلے ہو اس کے لیے تو فوج ہونی چاہیے، اس کے لیے تو ڈنڈا بردار فورس ہونی چاہیے، اس کے لیے تو ووٹ ہونے چاہیے، اس کے لیے تو ووٹ ہونے چاہیے، اس کے لیے تو پیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے تو زمین ہونی چاہیے، جہاں جاؤ ہٹو بٹو کو شور ہو، آگے پیچھے آپ کے فورس ہو، فوج ہو، اللہ اللہ، ہاں کے اندر ہاں ملانے والے ہوں، تب یہ پروگرام کامیاب ہو سکتا ہے، وگرنہ یہ پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محمد ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ اس کے لیے تو بڑا آدمی ہونا چاہیے جس کے سر پر بڑی پگڑی ہو، جس کے کپڑے بھی مایا والے ہوں، اللہ اللہ، جس کا جوتا بھی اچھا ہونا چاہیے، جس کے پاس پیسے بھی ہونا چاہیے، لیکن محمد تیرا تو اپنا مکان بھی کوئی نہیں، تیرا تو اپنا مکان بھی کوئی نہیں، تو دنیا پر آیا، تیرے باپ کا سایہ نہیں ہے، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا، ابھی تک تو میرے محمد دنیا میں نہیں آئے، باپ دنیا سے چلا گیا، میرے محمد 6 سال کی عمر میں ہوئے، اماں مدینے لے کر گئی، جب واپس پلٹی ابا کے مقام پر، اللہ اللہ، عبداللہ کی یاد میں ستایا، ماں بھی بے یار و مددگار کر گئی، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، 8 سال کے ہوئے، دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلا گیا، محمد تیرے پاس تو اپنا مقام بھی کوئی نہیں، محمد تیرے پاس تو مرلے بھی کوئی نہیں، محمد تیرے پاس تو صحیح سالم کپڑے بھی کوئی نہیں، تیرے تو کپڑوں کو پیمان لگے ہوئے ہوتے ہیں، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں نازل ہوا؟ کسی بڑے چوہدری پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ نے مختلف انداز کے اندر اس کا قرآن مقدس کے اندر جواب دیا ہے، لیکن ایک جواب توجہ ہے، بس یہ بات جواب سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، ایک جواب، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا الہکم الہ واحد۔ او مکے کے مشرکو، مکے کے چوہدریوں، مکے کے وڈیروں، حکمرانوں، سن لو، یہ بات تو ٹھیک ہے، میرے پاس حکومت بھی کوئی نہیں، میرے پاس کوئی چدراہٹ بھی کوئی نہیں، میرے پاس ہٹو بچوں کا شور بھی کوئی نہیں، میرے پاس بوٹوں والے بھی کوئی نہیں، میرے پاس کوئی ڈنڈا بردار فورس بھی کوئی نہیں، یہ بات تو بالکل اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن میں محمد جو مشن لے کر چلا ہوں وہ مشن فوج کا محتاج نہیں ہے، میں محمد جو مشن لے کر چلا ہوں وہ مشن دنیا کا محتاج نہیں ہے، میں محمد جو مشن لے کر چلا ہوں وہ فوج کا غرض محتاج نہیں ہے، میں محمد جو مشن لے کر چلا ہوں وہ زمین کا محتاج نہیں ہے، میں محمد جو مشن لے کر چلا ہوں وہ حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ کون سا مشن لے کر چلے؟ فرمایا میں تو اللہ کی توحید لے کر چلا ہوں، اور اللہ کی توحید کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انما انا بشر مثلکم، ہوں تو میں بشر، میں نے کب کہا یوں میں انسان نہیں ہوں؟ میں نے کب کہا اللہ اللہ میں کھاتا نہیں ہوں؟ میں نے کب کہا میں پیتا نہیں ہوں؟ میں نے کب کہا میں کاروبار نہیں کرتا؟ میں نے کب کہا میں سوتا نہیں ہوں؟ میں نے کب کہا دکھنے سے دکھتا نہیں ہوں؟ میں نے کب کہا کہ اگر مجھے کوئی سکھ دے تو مجھے سکھ نہیں پہنچتا؟ میں نے کب کہا کہ میں محمد انسان نہیں ہوں؟ میں ہوں تو انسان۔ انما انا بشر مثلکم، میرے پاس عہدہ بھی کوئی نہیں، میرے پاس حکومت بھی کوئی نہیں، میرے پاس صحیح سالم کپڑے بھی کوئی نہیں، ہاں میرے پاس صرف اور صرف ہے وہ وحی الہی کی قوت ہے، وہ کتاب اللہ کی صورت کے اندر میں محمد کے ہاتھ کے اندر موجود ہے، میں پورے جہان کے اندر یہ جھنڈا لہرادوں گا لا الہ، میں پورے جہان کو سنا دوں گا لا الہ الا اللہ۔ میرا مشن فوج کا محتاج نہیں ہے،
فوج بنے تو تب لا الہ الا اللہ سناؤں، ہاں بوٹوں والے میرے پاس آئے تو تب لا الہ الا اللہ سناؤں، میرے پاس قدرت آئے تب لا الہ الا اللہ سناؤں، میرے پاس دنیا کی عزت و وقار آئے تو تب لا الہ الا اللہ سناؤں۔ میں محمد نے تو اللہ کی توحید سنانی ہے، اور اللہ کی توحید کے لیے اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، وحی الہی ہونی چاہیے، اور وحی الہی میرے ہاتھ کے اندر قرآن کی صورت کے اندر موجود ہے۔ میں قرآن پڑھتا جاؤں گا، اللہ کی توحید سناتا جاؤں گا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے بیٹوں، او طلباء کرام، آج دنیا والے جو بھی کہے تمہارے پاس بھی الحمدللہ میرے شیوخ نے، میرے شیخوں نے، میرے شیوخ نے تمہارے ہاتھوں کے اندر بھی، دائیں ہاتھ کے اندر قرآن دیا، بائیں ہاتھ کے اندر محمد کا فرمان دیا، تمہارے ہاتھ کے اندر قرآن بھی ہے، تمہارے ہاتھ کے اندر حدیث بھی ہے، اقوال رسول بھی ہے۔ اللہ اللہ، میرے محمد کے فرامین تمہارے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ بڑھتے جانا، بڑھتے جانا، بڑھتے جانا۔ ہاں یہ نہیں دیکھنا ماحول سازگار ہے یا کوئی نہ، میرے ہم نوا ہیں یا کوئی نہ، نا 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 نا۔ باقی یہ یاد رکھو میرا بھائی، اگر اللہ جنگل کے خنزیروں کو دیتے، اللہ کی قسم ہے دین کا کام کرنے والوں کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔